बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हम इंसान आज कितने एडवांस हो चुके हैं। हम अपने सियारे को छोड़कर खला में सफ़र कर सकते हैं, लाखों करोड़ों मील दूर कहकशाओं का नज़ारा भी कर सकते हैं। रब्बे कायनात ने इंसान को बाकी जानदारों से अलग और अफजल बनाया है और हज़रत इंसान को शऊर की ताकत अता की। हमारी ज़मीन जो कि हमारा घर भी है, लाखों साल से इसने ज़िंदगी को अपने अंदर जगह दी हुई है। इंसानी ज़िंदगी के साथ ही शऊर की ताकत से इंसान ने नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ मराहल तय करके इस ज़मीन पर अपना बसेरा बनाया। नाज़रीन किराम, माहिरीन का मानना है कि हमारी ज़मीन पर तकरीबन 87 लाख मखलूक़ात आबाद हैं, जिनमें से सिर्फ 15% मखलूक़ात इंसानी फहम के दायरा कार में हैं। ख़वातीन हज़रात, इस 15% मखलूक़ात में से सिर्फ 2% मखलूक ऐसी है जिनके जिस्म में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जबकि नाज़रीन बाकी 98% जानदार इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, जिनकी ज़्यादातर तादाद समंदरों के अंदर पाई जाती है। लेकिन आखिरकार ये तमाम जानदार कहाँ से आए और हमारी ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? ख़वातीन हज़रात, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बहुत पीछे सफ़र करना होगा और उस वक़्त की खोज करनी होगी जहाँ से ज़िंदगी जन्म लेती है और जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये वो दौर था जब हमारी ज़मीन का ताज़ा जन्म हुआ था। ये बात आज से तकरीबन 4,500 साल पहले की है, जिस वक्त ज़मीन एक आग का गोला थी और तब वहाँ ज़िंदगी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। ये एक बेनाम आग का गोला था जो एक सितारे के गिर्द घूम रहा था और उस गोले पर मुसलसल पत्थरों की बारिश हो रही थी। ये पत्थर मुख्तलिफ साइज के थे, कुछ छोटे तो कुछ इंतहाई बड़े, लेकिन इन तमाम पत्थरों में कुछ पत्थर इंतहाई खास थे, जिनमें बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद थी और जमीन से टकराने के बाद ये मुख्तलिफ जगहों में फैल गए। आग और बर्फ के इस मिलाप से उस गोले के गिर्द फैली मुख्तलिफ गैसों का एक जाल बन गया और जब ये गैस बारी होती गई तो वो पानी बनकर बारिश की सूरत इख्तियार कर गई। लेकिन बारिश जब जमीन की उबलती हुई सतह से टकराती तो वापस बुखारात बनकर बादल बन जाते और ये सिलसिला कई लाख सालों तक चलता रहा, यहाँ तक कि उस गोले की दर्जे हरारत कम होने लगी और मुसलसल बारिशों से वहाँ पानी जमा होता गया। फिर वो पानी मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी बड़ी झीलों की शक्ल इख्तियार कर गया, जिन्हें आज हम समंदर कहते हैं। लेकिन अभी भी जमीन की फिजा जहरीली गैसों से भरी थी और तब ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी और जमीन का दर्जा हरारत अभी पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। तकरीबन 8.5 अरब साल पहले एक बार फिर जमीन पर पत्थरों की बारिश हुई, लेकिन इस दफा ये पत्थर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अपने साथ वो खास चीजें भी लेकर आई थी जिनकी वजह से इस जमीन पर जिंदगी का आगाज होने वाला था। उन पत्थरों में मादनी ज़खायर मौजूद थी और उनके साथ कार्बन, प्रोटीन्स और एमाइनो एसिड्स भी समंदर की गहराई में पहुंच चुका था। लेकिन उस वक्त समंदर का दर्जे हरारत इंतहाई ठंडा था और वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से जिंदगी की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। इस कायनात की तख्लीक करने वाली ज़ात ने समंदर के अंदर चिमनियों की शक्ल में ऐसी चट्टानें बनाई थी जिससे समंदर की सतह के नीचे मौजूद गर्म लावा इन चिमनियों के ज़रिए समंदर के पानी में दाखिल हो रहा था, जिससे समंदर का पानी गर्म होना शुरू हुआ और यहीं से ज़िंदगी ने अपना पहला कदम जमाना शुरू किया। समंदर के इस पानी में एक खुलिये वाले यानी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की पैदाइश हुई जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम समंदर में फैल गए।
ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ آپس میں مل کر ایک ٹھوس چٹان کی شکل اختیار کر گئے۔ ان چٹانوں میں موجود بیکٹیریا سورج کی روشنی سے اپنی خوراک لیتی تھی اور اس عمل کے دوران ان سے آکسیجن گیس خارج ہونے لگی، جس سے زمین کی فضا میں آکسیجن گیس بڑھتی گئی۔ لیکن 1.5 ارب سال پہلے زمین کا وہ زیادہ تر حصہ جو پانی میں ڈوبا تھا اور وہاں خشکی انتہائی کم تھی، لیکن پھر زمین میں ایک ہلچل پیدا ہوئی جس سے زمین مختلف ٹیکٹونک پلیٹس میں ٹوٹ گئی اور پھر وہ تمام خشکی والے علاقے ایک دوسرے میں شامل ہونے لگے اور ایک اکیلے بر اعظم کی صورت اختیار کر گئے جس کا نام تھا روڈینیا۔ تقریباً 75 کروڑ سال پہلے زمین پر موجود یہ بر اعظم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور زمین کے نیچے موجود لاوا زمین کی سطح پر باہر ابلنے لگا۔ تب زمین پر موجود ماحول ایک الگ روپ میں سامنے آ رہا تھا۔ 75 کروڑ سال پہلے زمین کا ایک دن صرف 18 گھنٹے کا تھا، لیکن پھر اس دورانیے میں تبدیلی آنے لگی کیونکہ زمین پر موجود لاوا ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑنے لگا، جس سے وہ گیس اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور پھر ان بادلوں سے تیزابی بارشوں کا آغاز ہو گیا، جس سے زمین کے ٹیمپریچر کے اندر بھی تیزی سے تبدیلی ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کے ٹیمپریچر کے اندر اتنی کمی آ گئی کہ جس سے زمین پر موجود سب سے پہلے آئس ایج کی شروعات ہوئی اور ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کی وجہ سے یہ برف پگھلنے لگی، جس سے ایک بار پھر زمین کا ٹیمپریچر بڑھنے لگا اور 50 کروڑ سال پہلے وہ برف پگھل کر زمین کو ایک اور شکل میں سامنے لائی۔ جہاں سمندر میں موجود ایک خلیے والا بیکٹیریا کئی خلیوں کے اندر تقسیم ہو چکا تھا، جس سے سمندر کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بن چکی تھی۔ سمندر میں کئی قسم کے پودے اگ چکے تھے اور وہاں اب کئی اقسام کی مخلوق آباد ہو چکی تھی۔ تقریباً 46 کروڑ سال پہلے زمین کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، لیکن اس وقت زمین پر درخت اور پودے نہیں تھے اور نہ ہی وہاں کوئی جاندار موجود تھا، اور اس کی وجہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاعیں تھیں۔ زمین کے ماحول میں موجود آکسیجن گیس سورج کے الٹرا وائلٹ شعاعوں کو اوزون گیس میں بدل رہے تھے، جس کی وجہ سے زمین کے ارد گرد اوزون کی ایک تہہ پھیل گئی جسے آج ہم اوزون لیئر کہتے ہیں۔ تب زمین پر زندگی کا آغاز ہو گیا تھا اور مختلف درخت اور جانور پیدا ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی زمین پر انسان کا قدم نہیں پڑا تھا، اور یہاں سے ہمارے اور اہل مغرب کی سوچیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تو تب پانی میں موجود ایک مچھلی جسے ٹیکٹونک کا نام دیا گیا ہے، وہ پانی سے خشکی کی طرف آئی اور مسلسل خشکی پر رہنے سے اس کی ٹانگیں نکل آئی۔ پھر 1.5 کروڑ سالوں بعد وہ مچھلی ایک اور مخلوق ٹیٹراپوڈ میں تبدیل ہو گئی، جو زمین اور پانی دونوں میں رہنے کے لائق بن چکی تھی، اور پھر اسی مخلوق سے پہلے بندر اور پھر انسان بنے۔ چارلس ڈارون کے انسان کی تخلیق کے اس نظریے کو پڑھ کر ہر شخص پوچھتا ہے، چاہے اس نے قرآن پڑھا ہو یا نہیں، کہ انسان کو بنایا گیا تھا یا اس نے ارتقا کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسارز اس زمین پر پائی جانے والی ایک بہت بڑی مخلوق تھی جو کہ 6.5 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے۔ تو کیا ڈائنوسارز کا ختم ہو جانا ایک اتفاق تھا، یا زمین پہ انسانی زندگی کی شروعات کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس ضمن میں کئی جگہ اشارے تو دیتا ہے، لیکن واضح طور پر انسان کے بنائے جانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ سنگل اکائی آتا ہے۔ یہ زندہ اکائی کیا ایک سنگل سیل تھا یا ایک مکمل انسان؟ کیا ایک زندہ اکائی یعنی سنگل سیل کا ارتقا ہوتا رہا اور وہ سنگل سیل سے بڑھ کر کئی سیل والا ایک مکمل انسان سے پچھلا ماڈل بن گیا اور پھر اس سے انسان بنایا گیا؟ لیکن کیا وہ سنگل سیل وہی تھا جو کروڑوں سال پہلے سمندر میں موجود تھا؟ اس بات کا جواب قرآن واضح الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے،
جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹیک ٹاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں کی نسل سے مرد و عورت کو آگے چلایا۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کسی ارتقائی عمل کے ذریعے انسان نہیں بنا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا تو زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ آج بہت سے لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہرحال سائنسی تحقیقات انسان کو آہستہ آہستہ اس کے خالق کی طرف لے جا رہی ہیں، اور قرآن پاک میں شاید اسی لیے بار بار انسان کو غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔